رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ سورہ لقمان آیت نمبر 23۔ ومن کفر فلا یحزنک کفرہ، اور جو کوئی کفر کرے، ومن کفر، اور جس نے کفر کیا، فلا تو نہ غمگین کرے آپ کو، کفرہ اس کا کفر، الینا مرجعہم ہماری ہی طرف لوٹ کے آنا ہے، فننبئہم پھر ہم بتا دیں گے تم کو، بما عملو جو عمل کیا، پھر ہم بتا دیں گے جو بھی عمل کیا۔ ان اللہ بے شک اللہ علیم بذات الصدور، سینوں کے جو بھید ہیں، جو راز ہیں، جو سینوں کی باتیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ انسان سے کچھ بھی چھپا لے، مگر اللہ کی ذات ہر انسان کے دل کا جو حال ہے، دل میں جو نیتیں ہیں، ارادے ہیں، وہ سب جانتے ہیں۔ یہ بڑی خوفناک بات بھی ہے، اور ایک مومن کے لیے جو ہے وہ خوشی کی بات بھی ہے، کیونکہ مومن کا دل پاک ہوتا ہے، اس کے دل میں کسی کے لیے برائی نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ ہر ایک کا اچھا سوچتا ہے۔ اپنا نقصان ہو بھی جائے تو دنیا کا نقصان کوئی نقصان نہیں ہے، اصل خسارہ کس چیز میں ہے؟ آخرت کا۔ تو ومن کفرا، جیسے پیچھے بات ہوئی تھی کہ جو اپنا آپ اللہ کے حوالے کرتے نا، پچھلی آیت میں یہ بات ہو رہی تھی، اور وہ محسن بھی ہو، تو اس نے کیا کیا؟ ایک مضبوط کڑا پکڑ لیا، ایک مضبوط رسی۔ اب اس سے ہوتا کیا ہے؟ پچھلی آیت کی تھوڑی سی ایکسپلینیشن مزید کر دوں۔ جب آپ نے کوئی رسی پکڑی ہوئی ہے اور مضبوطی سے پکڑی ہوئی ہے، تو پھر کچھ بھی ہو جائے آپ کیا گرتے ہیں؟ نہیں گرتے نا، کیونکہ آپ نے اس کو پکڑا ہوا ہے مضبوطی سے۔ ہاں، اگر آپ اس کو چھوڑ دیں گے تو پھر آپ گریں گے۔ یہی حال ہوتا ہے مومن کا، کہ مومن نے اس کو مضبوطی سے پکڑا ہوتا ہے، وہ ہر جگہ پہ اٹھتے بیٹھتے، اس کا جو زندگی کا محور ہوتا ہے، اس کی زندگی کی جو ایک جسے کہتے ہیں نا کہ سپلائی جو ہوتی ہے، وہ اللہ کی ذات ہوتی ہے۔ اس کو وہ سارے سورسز جو بھی اس کو چاہیے ہوتا ہے، وہ ہر چیز اسی ایک سورس سے آ رہی ہوتی ہے۔ لیکن جو کافر ہوگا، یا جو انسان کفر کرتا ہے، تو اس کا کفر تمہیں غم میں مبتلا نہ کرے۔ کوئی انسان اگر غلط راستے پہ آپ اس کو بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، لیکن سٹل اگر وہ نہیں آتا، تو انسانی ہمدردی تو ہوتی ہے، لیکن یہاں کیا بتایا جا رہا ہے کہ اس کا کفر تمہیں غم میں مبتلا نہ کرے۔ کیوں؟ کیونکہ پلٹ کے آپ نے ہماری طرف ہی آنا ہے، اور پھر ہم بتا دیں گے کہ کیا کچھ وہ کر کے آئے۔ جو بھی عمل ہے انسان کا، اگر اس دنیا میں وہ کافر بن کے جی رہا ہے تو وہ اپنی مرضی ہے اس کی، اگر وہ مومن بن کے جیتا ہے تو بھی اس کی مرضی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو جو ہے وہ ول پاور دی ہوئی، اختیار جو ہے وہ صرف انہی دو مخلوقات کو ہے۔ تو اسی وجہ سے پھر جب کوئی انسان اپنی چوائس کے ساتھ جو کچھ بھی عمل کر کے آئے گا، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو بتا دیں گے کہ تم نے یہ کیا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ سینوں کے بھید بھی جانتا ہے۔ اب یہاں پہ ایک چیز اور بھی آ جاتی ہے کہ اگر کوئی انسان بظاہر مومن بنا ہوا ہے، اور جیسے منافقت کے حوالے سے قرآن میں ذکر ہے، تو جو سینے میں ہے نا، جو نیتیں ہیں، وہ اللہ دیکھتا ہے۔ عمل تو ہے ہی ہے، انسان عمل دیکھتے ہیں، لیکن اللہ آپ کی نیتیں دیکھتا ہے، کس نیت سے کیا عمل کیا ہے۔ نمتعہم قلیلا ثم نضطرہم الی عذاب غلیظ، ہم فائدہ دے رہے ہیں ان کو تھوڑا، ثم پھر نضطرہم مجبور کر دیں گے، الی عذاب غلیظ سخت اور بوجھل عذاب، ایسا عذاب جو سخت بھی ہو اور پھر وہ بہت بھاری بھی ہو۔ دیکھیں، ہلکا سا سر درد ہوتا ہے یا کوئی بھی ایسی تکلیف کہ یہاں آپ نے ویٹ کریں، گرمی میں کہیں کھڑے ہوئے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، تو کتنا وہ بوجھل محسوس ہوتی ہے نا چیز۔ یا گرمی میں آپ ایون کہ گاڑی میں بھی سفر کر رہے ہیں، اگر اے سی نہیں ہے تو گرم ہوا جب لگتی ہے تو وہ کتنی لو اور وہ سب چیزیں کتنا بوجھ ڈالتی ہیں نا اپنے اوپر انسان کے۔ لیکن یہ تو وقتی ہوتا ہے، ٹمپریری ہوتی ہے۔ اسی طرح غم جب آتا ہے انسان پہ تو وہ بھی انسان کو تھوڑا بوجھل کر دیتا ہے، پریشان کر دیتا ہے، غمگین کر دیتا ہے۔ لیکن کیا ہوتا ہے، دنیا کا غم ٹمپریری ہوتا ہے، لیکن آخرت کا ہمیشہ کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو کفر کرتا ہے، جو اللہ کی آیتوں کو انکار دیتا ہے، تو اس کو بھی ہم فائدہ دیتے ہیں۔ فائدہ کیا دیتے ہیں؟ دنیا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ دنیا کی حیثیت اگر اللہ کی نظر میں کچھ ہوتی تو کیا کسی کافر کو دنیا ملتی؟ نہیں۔ تو دنیا جو ہے وہ بہت حقیر چیز ہے جنت کے مقابلے میں، آخرت کے مقابلے میں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم ان کو فائدہ دے دیتے ہیں تھوڑا۔
اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں تھوڑا فائدہ دیتا ہوں، لیکن انسان کو کیا لگتا ہے اس کو بہت کچھ مل گیا۔ پھر ہم مجبور کر دیں، نَضْطُرُّہُم ضرر سے ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے نقصان دہ کام پہ مجبور کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، دنیا میں ان کو فائدہ دے رہے ہیں، عمر دے دی ان کو، مال دے دیا ان کو، کہتے ہیں نا کہ ایک حدیث ہے، میں انشاءاللہ پھر بتاؤں گی اس کو، کہ انسان جو ہے وہ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان جو بھی عمل کر رہا ہے نا، اگر کوئی یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں، تو وہ عمل کے لحاظ سے دیکھے کہ وہ کن عمل میں اس کو آسانی مل رہی ہے۔ اگر جنت والے عمل میں اس کو آسانی مل رہی ہے تو پھر وہ جنتی ہے انشاءاللہ، اور اگر جہنم والے کاموں میں اس کو آسانی ملی ہے، نافرمانی کے کاموں میں اس کو آسانی ملی ہوئی ہے، تو پھر وہ اسی طرف جائے گا۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتَ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر تم ان سے سوال کرو، ان کافروں سے، تو وہ کیا سوال کرو کہ کس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے، تو وہ کیا کہیں گے، اللہ نے۔ مانتے ہیں کہ اللہ نے پیدا کی یہ سب کچھ۔ قُلِ الْحَمْدُلِلَّہ، الحمدللہ، سب تعریف اللہ کے لیے ہے، وہ رب جو اتنا بڑا، اتنا عظیم رب ہے، جس نے پوری کائنات بنائی، ہمیں بنایا، ہمارے لیے ہر شے کو مسخر کیا، ہر شے ہمارے لیے بنا دی، اور ہم کتنے ناقدرے کہ رب کی قدر نہ کر سکے۔ قرآن میں یہی تو اللہ کہتے ہیں کہ میری وما قدر اللہ حق کا قدر ہی، کہ انہوں نے قدر نہ کی جیسی کہ اللہ کا حق تھا کہ اس کی قدر کی جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم ان لوگوں میں شامل کرے کہ ہم اللہ کی قدر کا حق تو نہیں ادا کر سکتے، مگر ہم کوشش ضرور کریں۔ بل اکثرهم لا یعلمون، بلکہ اکثر علم نہیں رکھتے۔ للہ ما فی السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ بھی آسمان میں اور زمین میں ہے۔ تم بے شک کفر کرو، بے شک نہ مانو، بے شک اپنی من مرضی کی زندگی گزار لو، دنیا کے تھوڑے سے فائدے اٹھا لو۔ اللہ کیا بتا رہا ہے کہ جو کچھ بھی آسمان میں اور زمین میں ہے وہ میرا ہے۔ ان اللہ هو الغنی الحمید، اللہ بے شک بے نیاز ہے اور اپنے آپ سے آپ محمود ہے، اپنی تعریف کے لائق خود ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جو ہے ہمارے کفر سے فرق نہیں پڑتا، اللہ کو ہمارے مومن ہونے سے بھی فرق نہیں پڑتا، یہ جو کچھ بھی ہے وہ صرف ہماری اپنی نجات کے لیے۔ اگر آج ہم اچھے عمل کریں گے تو ہماری نجات ہے، اگر ہم برے عمل کریں تو پھر ہماری پکڑ ہے۔ آسان سا فارمولہ ہے قرآن کے اندر، جتنی بھی آیات ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں، وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ اللہ شیطان جو ہے وہ ہمیں غلط چیزوں کی طرف لے کے جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ مغفرت کی طرف اور پاکیزگی کی طرف لے کے جاتا ہے، اور انسان فطرتاً جو ہے وہ اچھی چیزوں کو ہی پسند کرتا ہے، وہ کبھی بھی بری چیز کو پسند نہیں کرتا۔ ہمیشہ کی زندگی ہر انسان کو چاہیے، عزت، سکون، آرام، آسائشیں، یہ سب چیز ہر انسان کی خواہش ہے، لیکن یہ دنیا جو ہے وہ ٹمپریری ہے، اس دنیا کا جو امتحان ہے وہ بہت تھوڑا ہے، بہت تھوڑا۔ تو اس تھوڑے سے امتحان کو نا شیطان بہت بڑا دکھاتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ شیطان کے دھوکے میں نہ ہو، اس کے دھوکے میں نہیں آنا، اور یہ دنیا کی زندگی بھی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ دنیا کی زندگی کیسے دھوکے میں ڈالتی ہے، اگر ہم اپنی اصل زندگی کو نہیں پہچانتے، اس کو یاد نہیں رکھتے نا، تو پھر ہم دنیا کی دھوکے میں آ جاتے، بالکل ایسے جیسے کوئی چیز ہے، کوئی ہم نارمل سی شاپ سے جا کے اگر کچھ پسند کر لیتے ہیں، جب تک ہم کسی بڑی شاپ میں یا کہیں اور اس سے اچھی چیز نہیں دیکھتے تب تک ہمیں وہی اچھی لگتی ہے، جسے کہتے ہیں نا کنویں کے مینڈک۔ تو کنویں کے مینڈک کی طرح ہم سمجھتے ہیں بس یہی ہماری دنیا، اور اسی دنیا کے غم، اسی دنیا کی پریشانیاں نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے غور و فکر کرو، عقل استعمال کرو اپنی، یہ تو بہت بہت قلیل ہے، یہ متاع الغرور ہے، دھوکے کا سامان ہے۔ تو یہ سب چیزیں ہمیں کب پتہ لیں گے، جب ہم قرآن کھولیں گے۔ بغیر قرآن کھولے جو ہے وہ نہیں سمجھ آ سکتا، اور قرآن کھول کے پھر اس پہ تدبر، پھر اس پہ غور و فکر، پھر اس کو پڑھنا، پھر اس میں اللہ سے مدد مانگنی، اور پھر اللہ تعالیٰ سے کنیکشن ڈیولپ کرنا، اور اس کے بعد آہستہ 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 اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے جو ہے وہ لگانا، دعا کرنا۔ اگر نہیں بھی ہے اس قابل تو اللہ سے دعا کرے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس قابل کر دیں گے۔ لیکن پھر میں یہی کہوں گی کہ قرآن کو سمجھنا، اس کو سیکھنا، اس پہ عمل کرنا آپ سب کی ذمہ داری ہے، کسی ایک بندے کی نہیں ہے۔ ہر انسان جو ہے وہ اللہ کے آگے جواب دے اس چیز کا کہ کیا اس نے اللہ کا پیغام، اللہ کی بات، قرآن کو سیکھا تھا یا نہیں۔ پہنچانا تو دور کی بات، پہلے خود سیکھنا تو شروع کریں، ساتھ ساتھ پھر جو چیز بھی آپ سیکھیں اس کو دوسرے لوگوں تک پہنچائیں۔